کی بات ہے کہ اپنے مدرسہ میں دورہ تفسیر پڑھانے والا، خود کو مفسر قرآن سمجھنے والا، اپنی جماعت کا وکیل سمجھا جانے والا، اس کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ اس آیت کا تعلق دنیا کی حیات کے ساتھ ہے یا قبر کی حیات کے ساتھ ہے۔ مولانا عبد المجید شاہ ندیم، میں اور وہ خوشاب جا رہے تھے ندیم سیبر میں، بلکہ گاڑی بھی میری تھی اپنی، اس گاڑی پہ جا رہے ہیں۔ رستے میں انہوں نے مجھ سے بات کی تو فرمانے لگے کہ میری جماعت کے جو صدر ہیں مولانا عبد الشکور دین پوری، حیات النبی کے موضوع پر میری ان سے بات چیت ہوئی، گفتگو ہوئی، تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے ایک بات میں مطمئن کرو۔ میں نے دلیل دی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ۔ دنیا کی زندگی میں یہ سارے لوازمات ہیں۔ دنیا کی زندگی میں بھوک بھی ہے، ڈر بھی ہے، جانوں کی کمی، مالوں کی کمی، غم، پریشانیاں، یہ ساری ہیں۔ آپ جو کہتے ہیں کہ انبیاء کی حیات دنیاوی ہوتی ہے، تو کیا یہ ساری باتیں آج انبیاء کے ساتھ لازم ہیں؟ من الخوف والجوع، وہاں تو آتا ہے کہ ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، تو دنیا کی زندگی میں تو خوف بھی ہے۔ تو فرمانے لگے کہ میں نے یہ دلیل دی تو ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ سامعین و حاضرین، پہلی بات یہ ہے کہ یہ واقعہ جھوٹا ہے، من گھڑت ہے، اس نے خود بنایا ہے۔ اگر یہ بات مان لیں کہ یہ واقعہ سچا ہے تو اس کا جواب تو بالکل واضح ہے، کہ مولانا عبد الشکور دین پوری رحمت اللہ علیہ جیسے عالم دین نے اس کا جواب نہیں دیا۔ اس کا جواب تو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو معلوم ہے، اس کا جواب تو ہم بھی دے سکتے ہیں، کہ ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف اس کا جواب نہیں دیا یا نہیں دے سکے۔ دکھ کی بات ہے کہ اپنے مدرسہ میں دورہ تفسیر پڑھانے والا، خود کو مفسر قرآن سمجھنے والا، اپنی جماعت کا وکیل سمجھا جانے والا، اس کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ اس آیت کا تعلق دنیا کی حیات کے ساتھ ہے یا قبر کی حیات کے ساتھ ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ لوازمات یہ دنیا کی زندگی کے ساتھ ہیں، یہ چیزیں پیش آئیں گی، لازماً پیش آئیں گی، لیکن ان کا تعلق دنیا کی زندگی کے ساتھ ہے۔ بابا، دنیا کی زندگی الگ ہے، عالم برزخ کی زندگی الگ ہے، دنیا کی زندگی الگ ہے، اور قبر کی زندگی الگ ہے۔ دنیا کی زندگی الگ ہے، حجرہ عائشہ کی زندگی الگ ہے۔ کہاں کی عقل مندی ہے، اس مفسر کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ اس آیت کا تعلق دنیا کی زندگی کے ساتھ ہے یا قبر کی زندگی کے ساتھ ہے۔ اپنے آپ کو مفسر قرآن، پتہ نہیں کیا کچھ اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اس بندے کو اتنا بھی نہیں پتا۔ جب ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات دنیاوی حاصل ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دنیا والے جسم کے ساتھ آپ کو حیات حاصل ہے۔ اللہ کے نبی جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی کو اسی دنیا والے جسم کے ساتھ قبر مبارک میں حیات دی ہے۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اہل حق کے ساتھ جوڑا ہے، کل قیامت کے روز انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔